السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا اور تم سب یاد کرو اللہ تعالیٰ کو فی ایام دنوں میں معدودات جو گنتی کے ہیں، یعنی گنتی کے دنوں میں، چند گنے چنے دنوں میں فمن تو جو کوئی تعجل جلدی کرے فی یومین ان 2 دنوں میں فلا اثم علیہ فلا تو نہیں ہے اثم کوئی گناہ علیہ اس پر ومن اور جو کوئی تأخر دیر کرے فلا تو نہیں ہے اثم کوئی گناہ علیہ اس پر لمن اس شخص کے لیے اتقا جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا واتقوا اللہ اور تم سب بھی ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور تم سب جان لو انکم کہ بے شک تم الیہ اسی اللہ کی طرف تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ویسے تو مسلمان کو ہر وقت ہی ذکر کرتے رہنا چاہیے، لیکن فی ایام معدودات ایام معدودات میں بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ ایام معدودات سے مراد ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا چاہیے، اور جو حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں ان کو بھی کثرت سے یاد کرنا ظاہر سی بات ہے، انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، اور رمی اور جمار کے وقت بھی بآواز بلند تکبیریں کہی جائیں، اور تمام حالات میں مثلا بازاروں میں چلتے پھرتے، چونکہ حج میں بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے تو چلتے ہوئے بھی تکبیرات کہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، اور جو لوگ حج پر نہیں جا سکتے ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد تکبیرات کہنی چاہیے، کم از کم 3 مرتبہ تو تکبیریں ضرور کہنی چاہیے۔ یہ وہی تکبیر ہے جو عیدین میں بھی انسان پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات کثرت سے انسان کو پڑھنی چاہیے، اور ایام تشریق یعنی دونوں عیدین کے دنوں میں بھی یہی تکبیرات پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دن مسلمانوں کے لیے کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کے دن ہیں۔ تو ایام معدودات یعنی ذی الحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ اور عیدین یعنی ایام تشریق میں ان تکبیرات کو کثرت سے ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اگلی آیت میں پھر اسی میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ جو حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ ان 2 دنوں میں سے اگر جلدی کر لیں تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ دراصل رمی جمار کا عمل 3 دن یعنی ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 کو ہوتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کا دن تو ویسے ہی حجاج کے لیے بہت مصروفیت کا دن ہوتا ہے، اس کے بعد 3 دن مینا میں ٹھہرنا مسنون ہوتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے پہلے جانا پڑ جائے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن مطلب دوسرے دن جا سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ضرور ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے۔ اور جیسے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگی میں چونکہ بھاری بھرکم جسم والی ہوں اور مجھ سے چلنا دشوار ہوتا ہے تو میں آپ سب کے ساتھ نہیں پہنچ سکوں گی، تو آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں آج ہی چلی جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، وہ دوسرے دن ہی چلی گئی تھی۔ تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہو فلا اثم علیہ لمن اتقی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، یعنی اس نے مکمل مناسک حج اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتے ہوئے خوف کھاتے مکمل اچھے طریقے سے ادا کیے ہوں گے اور آئندہ بھی اچھے سے کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو مجبوری ہے کسی بھی
جلدی کی وجہ سے وہ جلدی وہاں سے آ گئے. لیکن ومن تأخر، جو تیسرے دن تک ادھر رہنا چاہتا ہے اس کو بھی رہنا چاہیے، یہ ایک اچھا عمل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واتقوا اللہ، زندگی کے ہر معاملے میں، دنیا کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اور جان لو کہ اس دنیا میں تم آئے تو ہو لیکن بالآخر الیہ تحشرون، اسی اللہ ہی کی طرف تم سب کو اکٹھے ہونا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، یعجبک کہ پسند آتی ہے آپ کو، قولہ ان کی باتیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو، علی اس پر، ما فی قلبہ جو اس کے دل میں ہے، وہوا اور حالانکہ وہ الد الخصام سخت جھگڑالو ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک منافق رہتا تھا جس کا نام اخنس بن شریق تھا، جو بڑا فصیح و بلیغ زبان رکھتا اور بڑا جو ہے شیریں کلام تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا، آپ وسلم کو بھی اس کی باتیں بھلی معلوم ہوتی، اور حالانکہ وہ ایسا جھگڑالو تھا، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا کہ میرا دل صاف ہے وغیرہ وغیرہ، ہر بات میں وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیتا اپنے دل پر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے. تو ایسا ہی ہوا، بعد میں وہ جب پھرا تو مکہ واپس آ گیا، اور رستے میں اس نے جتنے مسلمانوں کے کھیت دیکھے ان کو تباہ کر ڈالا، اور جتنے جانور دیکھے ان کو مار ڈالا. سخت قسم کا جھگڑالو انسان تھا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متنبع کیا، اور یہ تب کی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی. اور آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بات بات پہ قسم کھاتے ہیں لیکن دل میں شرارت بھری ہوئی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے، تاکہ وہ اسلام کو اور مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. وَإِذَا اور جب تولا وہ چلتا ہے زمین پر یا لوٹتا ہے، سعیٰ تو وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس زمین میں، ویہلک اور وہ ہلاک کر ڈالے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو. واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں پسند فرماتا، الفساد فساد کرنے والوں کو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص تو ایسا ہے کہ جب بھی وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے تو وہ فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور آج کے دور میں بھی یہی بات ہے، کیونکہ یہ قیامت تو تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے روشنی بن کر آیا نا. تو تب کے لیے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان سے پرہیز کرنی چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ اصل ان کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب بھی وہ زمین میں چلے پھریں، اس میں فساد برپا کر دیں، کھیتیوں کو، جانوروں کو، نسلوں کو ہلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو جو بھی کوئی ایسا کرتا ہے نا اس کو باز آ جانا چاہیے، کیونکہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تو فساد کرنے والوں کو اور فساد کو بالکل پسند ہی نہیں فرماتے ہیں. تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.